وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو بچائیں گے ان کے رب دردناک دوزخ کے عذاب سے، جحیم دوزخ کے آگ کے عذاب سے۔ کلو، اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئاً سہتا، یعنی خوشی کے ساتھ، بما کنتم تعملون، تو بس سبب اس چیز کے جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، متکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر جو پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے حور عین کے ساتھ، یعنی ان گوریوں کے ساتھ جو موٹی آنکھوں والی ہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور واتبعتهم ذریتهم، اور پیروی کی ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ بندے کی اولاد بھی اس کے ساتھ ہو، یعنی خاندان مل جائے۔ صرف نعمتیں ہوں، بندے کا خاندان ساتھ نہ ہو تو بندہ اس قدر خوش نہیں ہوتا، لیکن ایمان والوں کو اللہ جنت میں یہ نعمت بھی عطا فرمائیں گے کہ ان کے ساتھ ان کے خاندان ملا دیں گے۔ وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے عمل سے کچھ بھی۔ اللہ اکبر، یعنی اہل ایمان بلند درجے کے لوگ جنت میں چلے گئے، اب ان کے جو پیچھے آنے والی اولاد ہے انہوں نے اس قدر نیکیاں اور بھلائیاں کر کے وہ درجہ حاصل نہیں کیا، اب وہ نچلے درجے میں تھے۔ اب نچلے درجے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ملانا ہے، یہ بھی نہیں کہ اوپر والوں کو کہا جائے کہ تم نیچے آ جاؤ، یہ ان کے ساتھ یہ گویا کہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرم کر رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں، تو نچلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر لے جائیں گے۔ تو کیا اوپر والوں کے عمل میں کچھ کمی کی جائے گی یا ان کو کچھ نیچے کا نہیں؟ نچلوں کے عطا کے اندر اللہ اضافہ کر دیں گے اور ان کو اوپر والوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں کم کریں گے ان کے عمل سے ہم کچھ بھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ خاندانوں کو اس دن ملا دیں گے اہل ایمان کے۔ شرط یہ ہے کہ سب یہ صلاحیت اور لیاقت رکھتے ہوں کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں۔ اللہ اکبر، صلاحیت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اور درجہ بندی اعمال صالحہ میں ترقی۔ جو آدمی اعمال صالحہ میں جس قدر ترقی کرے گا، جس قدر حق کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دے گا اور اس پہ صبر کرے گا، ڈٹا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر اس کے درجات کو بلند کر دیں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اس چیز میں جو اس نے کمایا ہے گرفتار ہوگا، یعنی اسی کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کو دیں گے بہت زیادہ، امددنا پھیلا کے دیں گے، زیادہ دیں گے ہم ان کو، فاکہہ پھل، ولحم اور گوشت بھی وہ مما یشتہون، جو وہ پسند کریں گے، ان کی پسند کا گوشت ہوگا۔ یتنازعون فیہا، اللہ اکبر، یتنازعون فیہا، ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، کأساً پیالے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ ہوگا، یعنی چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، بڑے شوق سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ پیالے ملا رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور خدمتگار غلمان جنت وہ بھی ان کے پاس ہوں گے، پھریں گے علیہم ان کے اوپر، غلمان یا خدمتگار، اور وہ جو نوعمر لڑکیوں کی صورت میں، لہم ان کے لیے ہوں گے خدمتگار، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں اور وہ بھی چھپائے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور منہ کریں گے بعض ان کے بعض طرف بعض کے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور بڑے خوشگویاں کر رہے ہوں گے، مزے لے رہے ہوں گے۔ قالوا، اور کہیں گے، انا كنا قبل فی اہلنا مشرکین، بے شک تھے ہم اپنے اہل میں، اپنے لوگوں کے درمیان ڈرتے تھے، یعنی اللہ کے عذاب سے ہمیں خوف رہتا تھا اور اس دن کے قائم ہونے کا ہمیں یقین تھا،
فمن اللہ علینا، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور گرم عذاب سے یعنی جہنم کے اور دوزخ کے عذاب سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک تھے ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے، یعنی اہل جنت کا مذہب بھی یہی ہے کہ وہ بھی جب پکارتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہیں پکارتے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی ہے بڑا احسان کرنے والا اور بڑا مہربان، یعنی اس نے ہماری لغزشوں سے صرف نظر کی اور معاف کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے نیکیوں کا اجر اور بدلہ دے کر اس نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ فضل یعنی آدمی نیکی بھی کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے کہ اللہ میری اس نیکی کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، ورنہ ہماری نیکیاں تو اس قابل کہاں ہیں، اور اس میں کیا کیا ملاوٹیں ہوتی ہیں اور کیا کیا عیاشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو، نیک اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما لے اور کمیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے۔ فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر الزام کرتے اور آپ کے بارے میں کہتے نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ آپ مجنون ہیں یا آپ کاہن ہیں، جبکہ وہ جان رہے ہوتے تھے کہ حضور کا کلام کاہنوں والا کلام نہیں ہے، حضور جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی جنون نہیں ہے، اور حضور جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ تو اس سب کے باوجود لوگوں کو اس سے پھیرنے کے لیے اور متنفر کرنے کے لیے کہتے ہم یقولون، یا وہ کہتے ہیں شاعر ہے یعنی حضور کے بارے میں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک، بس نصیحت کریے آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، بکاہن کوئی کاہن یعنی جنوں کے ذریعے خبر لینے والے، ولا مجنون اور نہ ہی آپ دیوانہ ہیں۔ ہم یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، ایسی بات بھی نہیں۔ نتربص به ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ نعوذ باللہ معاذ اللہ موت کے حادثے کا، یعنی یہ اولاد نہیں ہے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ قل، آپ کہیے تربصوا، خوشی سے انتظار کرو، منتظر رہو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے۔ ڈر پتا جائے گا۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا حکم دیتی ہے ان کو عقلیں اس چیز کی؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ ام ہم قوم طاغون، یا وہ ہیں قوم سرکش۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ضد، تعصب اور سرکشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ عقل سے کام لیتے ہیں تو عقل بھی ان کو کہتی ہے کہ باتیں تو حضور سچ کرتے ہیں، کاہن بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں ہے اور دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم یقولون تقبل، یا وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، اس کو اپنا قول ہے ان کا، فَلَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، لے آئیں اس جیسی کوئی بات، ان كانوا صادقین، اگر وہ سچے ہوں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے؟ ام هم الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے، یعنی اللہ خالق پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، ہم یا ہیں وہ المسیطرون، اس پر دروغہ اور نگہبان، یعنی جس کو چاہیں تو خیر دیں یا نہ دیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سے وہ سن لیتے ہیں، کوئی ذریعہ ہے ان کے پاس سننے کا؟ فلیأتی مستمعہم بسلطان مبین، اگر ہے تو ان کا سننے والا لے آئے کوئی دلیل بڑی واضح۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، جیسے یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مشرک کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے، کتنا غلط اور ناانصافی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی بدلہ اور مزدوری مانگتے ہیں؟
اجر مانگتے ہیں، بس وہ اس اجر کے اور اس تاوان کے نیچے بوجھل ہو رہے ہیں۔ یقیناً ایسی بات بھی نہیں۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے جس کو وہ لکھتے ہیں؟ یقیناً ایسی بھی نہیں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ ارادہ کرتے ہیں مکر کا اور چالے کرنے کا، چلے چلنے کا۔ فالذین کفروا هم المکیدون، بس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی مکر کیے جائیں گے، یعنی ان کی چال انہیں الٹا پڑنے والی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں۔ مالی بدنی لسانی ہر طرح کی عبادت اس کے لیے، منت مناوتی چڑھاوا اور جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا کسی معبود کے لیے تو صرف اس کا حقدار اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر وہ دیکھیں گے ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرنے والا، یقولو تو کہیں گے سحاب مرکوم، یہ بادل ہے، تہبت ہے۔ فَذَرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑیے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، حتیٰ کہ ملاقات کریں اس دن کے ساتھ الَّذِي هُمْ فِيهِ يُصْعَقُونَ، وہ جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے ہوش اڑا دیے جائیں گے، یہ ہوش میں ہوں گے یعنی ہوش اڑا دیے جائیں گے اور بخلاہٹ کے ساتھ اس دن کا مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یوم لا یغنی عنہم، جس طرح کے مر رہے ہوں گے اور مر بھی نہیں رہے، موت بھی نہیں آ رہی ہوگی، مر رہے ہوں گے لیکن مر نہیں رہے ہوں گے، یعنی موت نہیں آئے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن ان کو ان کی چالیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذلک، اس کے علاوہ عذاب ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ فَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، ڈٹے رہیے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ اٹھیں، وَمِنَ اللَّیْلِ، اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کرو۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیچھے بھی، یعنی ستاروں کے چھپنے کے بعد۔ سورۃ النجم، یہ سورہ مکی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر سورت ہم پڑھ رہے ہیں، اور نزول کے اعتبار سے سورۃ النجم کا نمبر 23 ہے، یعنی بہت ابتدا میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ سورہ طور میں قیامت کے اس بات اور مشرکین کو عذاب کی علت کا بیان کیا گیا کہ وہ شرک ہے۔ سورہ نجم میں شرک کا رد شروع کیا گیا کہ شرک اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کے سبب انسان جہنم میں جا گرتا ہے۔ سورہ نجم میں شرک اعتقادی کا رد ہے، خاص طور پہ سورہ کے 2 حصے ہیں۔ اول حصہ میں 18 آیتیں، اس میں نبوت کے اس بات کا تذکرہ ہے۔ دوسرا حصہ شرک اعتقادی کے رد میں ہے کہ مشرکین کے خداؤں کا رد ہے اور مشرکین کے مددگاروں کی عاجزی، لات، منات، عزا اور وہ مددگار جو آسمانوں اور زمینوں میں انہوں نے بنا رکھے ہیں بالکل ان کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آسمانوں میں جیسے فرشتے اور زمینوں میں لات، منات، عزا، بت وغیرہ، یہ ان کے کام آنے والے بالکل نہیں ہیں اور نہ ہی آج کام آتے ہیں، بالکل عاجز ہیں اور درماندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جس وقت گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، نہیں ہے بہہ گئے صاحب تمہارے اور نہ ہی پھرے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، یعنی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ مگر وحی جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ان کا فرمایا، اللہ کا فرمایا ہوا ہے، گویا کہ علمہ شدید القویٰ، سکھایا ہے ان کو بڑی مضبوط قوت والے نے، ذو مرہ، جو بڑی طاقت والا ہے، فاستویٰ، وہ پورا نظر آیا، وہو بالافق الاعلیٰ،
اور وہ افق اعلیٰ اوپر والے کنارے میں یعنی بلند کنارے پر تھا. ثم دنا پھر وہ قریب ہوا. فتدلا ادھر آیا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ بس ہو گیا اندازہ تھا 2 کمانوں کا یعنی بہت قریب. او ادنیٰ یا اس سے بھی زیادہ. تو اس صورت میں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ بس وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى تو نہیں جھوٹ بولا دل نے جو کچھ اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یریٰ کیا تم جھگڑتے ہو اس چیز میں جو انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اور البتہ تحقیق دیکھا اس کو جو ایک بار دوسری بار یعنی نزلۃ اخریٰ ایک دوسری بار بھی. عند سدرۃ المنتہیٰ سدرۃ المنتہیٰ کے نزدیک. عندہا جنت المأویٰ اس کے پاس ہے جنت المأویٰ. اس یکش سدرۃ ما یکشیٰ جس وقت ڈھانک رکھا تھا اس کو بیری نے جس وقت ڈھانک رکھا تھا بیری کو ما یکشیٰ جو کچھ اس نے ڈھانک رکھا تھا. ما زاغ البصر وما طغیٰ نہیں کجی کی آنکھ نے نظر نے کوئی کجی نہیں کی. وما طغیٰ اور نہ ہی حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ یقیناً دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی آیات کو اور بڑی نشانیوں کو. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر جبرائیل امین کو افق اعلیٰ پر پورا یعنی ان کی اصل شکل میں دیکھا جیسا کہ نزول وحی کے وقت ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. جس وقت آپ گھر تشریف لائے تھے اور کہا تھا کہ زملونی زملونی مجھ پر چادر اڑا دو مجھ پر چادر اڑا دو. اللہ اکبر. تو دوسرا موقع یہ تھا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں ذکر تھا سفر اسراء کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر جو معراج کے موقع پر مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہوا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور یہاں سورۃ النجم کی ان آیات مبارکات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے. اور یہ موقع والنجم اذا هوى ان آیات کا ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں اور کہیں والنجم اذا هوى قسم ہے تارے کی جس وقت کو گرے. ما ضل صاحبكم وما غوى نہیں بہک گئے تمہارے صاحب اور نہ ہی وہ پھر گئے ہیں. وما ينطق عن الهوى اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے یعنی حضور کی عظمت. ان هو الا وحی یوحی نہیں ہے مگر وحی جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے یعنی اللہ کا پیغام آپ کی طرف بھیجا جاتا ہے. علمہ شدید القویٰ اس پیغام کو بھیجنے کے اوپر جو معمول ہے وہ بڑی قوتوں والا ہے. اللہ نے اس کو بڑی قوتیں عطا کر رکھی ہیں. ذو مرہ وہ صاحب طاقت ہے. فاستویٰ وہ پورے کا پورا نظر آیا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ اور وہ اس وقت بلند کنارے پر تھا. ثم دنا پھر قریب ہوا. فتدلی پس اتر آیا پس بہت قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنیٰ وہ ہو گئے جیسے 2 کمان ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب یعنی کمان جس سے تیر نکلتا ہے وہ آپس میں جس وقت وہ اس کو چھوڑا جاتا ہے تو تیر بہت زیادہ قریب وہ کمان بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتی ہے تاکہ وہ تیر اس سے آگے دوڑ کے نکل رہا ہوتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ بس وہی پہنچائی اللہ کو إِلَىٰ عَبْدِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ما أوحىٰ جو وہی پہنچائی. ما كذب الفؤاد ما رأى جھوٹ نہیں بولا جھوٹ نہیں کہا دل نے جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یریٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس موقع پر جو مشاہدات کروائے گئے کیا تم شک کرتے ہو اور جھگڑتے ہو اس چیز میں جو انہوں نے دیکھا.
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق انہوں نے اسے یعنی جبرائیل امین کو دیکھا نزلۃ اخری، ایک مرتبہ اور بھی، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس، انتہا جنت المأوی، جس کے پاس جنت المأوی ہے، سدرۃ المنتہی جنت المأوی کے پاس ہے، اس یغش السدرۃ ما یغشی، جس وقت ڈھانک رکھا تھا بیری کو، جس نے جو چیز تھی جس نے اس کو ڈھانک رکھا تھا، فَزَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نہیں کجی کی آنکھ نے اور نہ ہی حد سے بڑی، تو کیا ہوا؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، تحقیق دیکھا حضور نے یعنی آپ کی آنکھ نے من آیات ربِّهِ الْكُبْرىٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور تیسرے منات کو جو اس سے پیچھے ان کے پیچھے ہیں، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مؤنث ہیں، عورتیں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو تقسیم ہے بڑی ٹیڑھی اور غلط، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر نام ہیں جو تم نے مقرر کر لیے ہیں، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، کچھ تم نے اور کچھ تمہارے آباء و اجداد نے، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، اللہ نے ان پر کوئی سلطان اور کوئی دلیل نازل نہیں کی، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمانوں کی، وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور اس چیز کی جو ان کے جیوں میں آئے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدىٰ، اور یقیناً آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا ہے انسان کے لیے جو وہ آرزو کرے، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا گھر اور پہلا، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہیں فرشتے آسمانوں کے اندر، لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کچھ کفایت نہیں کرے گی ان کی سفارش ذرہ برابر بھی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، مگر بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے جس کو چاہے اور راضی ہو جائے، یعنی سفارش جن کو یہ اپنا معبود بنا رہے ہیں وہ تو سفارش کے مالک بھی نہیں ہیں، ہاں جس کو اللہ سفارش کی اجازت دیں گے، إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے نام عورتوں والے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ یہ لات، منات، عزیٰ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے ان کے متعین کردہ بت تھے جن کو پوج رہے تھے، وہ ان کی تردید کا بھی کسی کام کے نہیں ہیں، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں ہے یہ مگر گمان ہی کی پیروی کرتے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان حق کا کچھ فائدہ نہیں دیتا، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، بس آپ منہ پھیر لیجیے اس شخص سے جو پھر گیا جس نے روگردانی کی، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر دنیا کی زندگی کا، ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ہے ان کا مبلغ علم، علم کی انتہا اور رسائی ان کی یہی ہے، یعنی جھوٹے قصے کہانیاں اور گمان اور ایسے ہی غلط سوچیں، اٹکل بچو لگانا، ان کے پاس نہ کوئی وحی ہے نہ کسی نبی کا کوئی پیغام ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی عقلی نقلی وحی، کسی قسم کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ عالم، بے شک ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، اس شخص کو جو بھٹک گیا اس کی راہ سے، وہو عالم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے اس شخص کو جو سیدھی راہ پہ چلنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے برے، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی دل کے ساتھ، یعنی احسان کے ساتھ اور سچے نیت سے نیکی کرنے والے ہیں ان کو بھی بدلہ دے، اور برے عمل والے کو بھی ان کا اس کے مطابق بدلہ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ نیکی کرنے والے جو بچتے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائیوں سے، الا اللمم،
مگر کچھ لپٹ اس کی، یعنی کچھ قریب ہو جانا، نزدیک ہو جانا گناہ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو ہوں گے ان کو معاف کر دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا پروردگار وہ ہے بڑی وسعت والا، مغفرت والا، یعنی بڑی وسیع بخشش اور مغفرت کو رکھتا ہے، یعنی اپنے بندوں کو معاف کر دے گا، ان کی غلطیاں اور ان کی خطائیں معاف کر دے گا۔ ہاں جو کبیرہ گناہ ہے اور فواحش ہے ان پہ معاوضہ کرے گا، وہ اس میں بھی اس کی اپنی شان ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تم کو خوب جانتا ہے، اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس وقت سے جس وقت سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جس وقت تم جنین تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اپنی ماں کے پیٹوں میں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، نہ پاک بیان کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وَهُوَ أَعْلَمُ، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کون نیک ہے کون بد ہے، اس کو خوب پتا ہے۔ وہ عالم بمن اتقى، وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ افرأیت الذی تولى، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو پھر گیا، جس نے روگردانی کی، وآتى قلیلا وأکدى، تھوڑا سا دیا اور پھر بند کر دیا۔ عنده علم الغیب فهو یرى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا نہیں خبر دی گئی اس کو اس چیز کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، الذی وفا، جنہوں نے اپنا عہد وفا کر دیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، وان لیس للانسان الا ما سعى، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے خود کمایا، وان سعیہ سوف یری، اور بے شک اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تیرے پروردگار کی طرف ہے انتہا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی ہے جو رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہ وہی ہے جو مارتا ہے اور وہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، یعنی جان ڈالتا اور جان نکالتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، مذکر اور مؤنث کو، یعنی مرد اور عورت کو، من نطفۃ اذا تمنیٰ، پانی کی ایک بوند سے جس وقت وہ ٹپکائی جاتی ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اسی کے اوپر ہے پیدا کرنا دوبارہ، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی اس کے، اٹھانا بھی اس کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ بے پرواہ ہے اور وہی خزانے وہی ہے جس نے غنی کیا اور خزانے والا کیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ وہی ہے جو رب ہے شعرا کا، یعنی ایک ستارہ خاص جس کی بات لوگ پوجا کرتے تو فرمایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، معبود نہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور اسی نے عاد اولا کو یعنی قوم ہود کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ، اور قوم ثمود کو اس نے ہلاک کیا، فَمَا أَبْقَىٰ، بس نہ باقی چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں قبل اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ ایسے لوگ تھے جو بڑا ظلم کرتے تھے اور بڑے ہی سرکش تھے، وَالْمُؤْتَفِكَةَ، اور الٹی ہوئی بستیاں، أَهْوَىٰ، خود مارا، یعنی قوم لوط کی بستیاں، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، بس ڈھانپ لیا ان کے اوپر جس چیز نے ان کو ڈھانپ لیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، بس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑتا ہے اور شک کرتا ہے۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ہیں ڈرانے والے پہلے ڈرانے والوں سے، یعنی جس طرح پہلے ڈرانے والے ان کے پاس آئے، اہل مکہ کے پاس محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، آزفۃ الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ چکی، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی اور آنے والا نہیں، آپ کے بعد وقوع قیامت ہی ہے۔ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی اللہ کے سوا کھول دینے والا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا وہ اس بات سے تعجب کرتے ہیں، وتضحکون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون،
اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، فاسجدوا للہ وعبدوا، بس سجدہ کرو اللہ ہی کے لیے اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت سجدہ تلاوت کی بعد میں سجدہ کریں۔ سورۃ القمر یہ بھی مکی سورت ہے اور ترتیب مصحف میں سورت نمبر 56 ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 33 نمبر سورت ہے۔ سورۃ الطارق کے بعد اس کا نزول ہوا، یعنی والسماء والطارق، جس وقت چھوٹی صورتیں نازل ہو رہی تھیں، یعنی ابتدائی صورتوں کے اندر یہ صورت شامل ہے۔ سورت یہ ربط اس کا ماقبل سے یوں ہے کہ سورت نجم میں مشرکین کے شبہات کا اور اعراض کا ذکر ہے، اور سورہ قمر میں مشرکین کی حالت اور عذاب کے نمونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے۔ اس سورہ میں تخویف اخروی، قیامت اور شرک کے انجام کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اقتربت الساعہ اور شق قمر کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفسرین نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ایک یہودی جو ان کے پاس باہر سے آیا ہوا تھا، یہ مینا کے مقام پر تھے جہاں حاجی جا کے ٹھہرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا، میں آپ کو مانوں گا لیکن تب مانوں گا جس وقت آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کا ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا، ایک دوسری طرف چلا گیا۔ پہلے اس نے کہا کہ چونکہ آسمان پہ آپ کا جادو نہیں چلتا، جادو زمین پہ ہے، اگر چل گیا تو میں مانوں گا، یعنی اگر آپ نے کر دیا ٹکڑے تو پھر یہ معجزہ ہوگا آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی کہ اور آپ کو اطلاع ہوئی کہ آپ اشارہ کریں۔ آپ نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ تب مانوں گا جب یہ چاند آپس میں مل بھی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند آپس میں مل گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ آسمان پر تو جادو نہیں ہوتا، لیکن ہم پر جادو ہو گیا کہ ہمیں چاند 2 ٹکڑوں میں نظر آ رہا تھا، لیکن اس پر باہر سے آئے ہوئے کافروں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی سندھ کے کسی راجے نے بھی گواہی دی کہ اس کا مشاہدہ کیا تھا اور وہ ایمان لے آیا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت جس کو گردانا گیا ہے، اور قیامت کے قریب تو یہ ویسے ہی پھٹ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کی معجزے کا مطالبہ جو کسی قوم کی طرف سے ہوتا ہے وہ ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ضد اور تعصب کی بنیاد پر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔
اقتربت الساعة قیامت قریب، اب اقترب قریب آ گئی الساعة قیامت، وانشق القمر اور پھٹ گیا چاند، وَإِن يَرَوْا آیَةً اور اگر وہ دیکھیں نشانی، یعرضوا تو وہ منہ پھیر لیں، وَيَقُولُوا اور کہیں سحر مستمر، یہ ہمیشہ کا دائمی جادو ہے، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور ہر معاملہ ہے قرار پکڑنے والا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور البتہ تحقیق آ گئی ان کے پاس خبریں، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ جس میں پورا ڈانٹ کا سامان موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی قوموں کے احوال انہیں بتا دیے جن کے پاس نبی آئے اور انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تباہ و برباد ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ تحقیق آج بھی ان کے پاس خبریں، مَا وہ خبریں فِيهِ مُزْدَجَرٌ جس میں ڈانٹ کا سامان موجود ہے، حکمت بالغہ حکمت ایسی دانائی جو مقصد کو پہنچا دینے والی ہے، فما تغنی النذر بس نہیں کفایت کیا ڈرانے والوں نے، یعنی ڈرانے والے آئے لیکن جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے نہیں مانا تو نتیجہ بہت سخت ہوا۔ فتول عنہم بس آپ ان سے روگردانی کریں، دفع کریں، چھوڑیں ان کو، یعنی ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر وہ دن جس وقت آئے گا اس وقت پکارنے والا پکارے گا ان کو ایک ایسی چیز کی طرف جو نہ پہچان ہوگی ان کی، یعنی ان کے لیے بہت سخت ہوگی۔ خشعاً ابصارهم نیچے ہو جائیں گی ان کی نظریں، یخرجون من الاجداث یہ نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے، کأنہم جراد منتشر جیسے ٹڈیاں ہیں پریشان، اور یہ ٹڑدل ہوتا ہے کبھی ادھر کھل رہی ہیں کبھی ادھر چھلانگ لگا رہی ہیں، تو ان کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی۔ مہطعین الی الداع دوڑنے والے ہوں گے پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر اس وقت کافر کہیں گے کہ یہ دن ہے بڑا سخت، بڑی تنگی والا دن آ گیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا تحقیق جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو، وقالوا اور کہا مجنون وازدجر یعنی اللہ کے بندے اللہ کے نبی کو جو دانائی حکمت بصیرت سے بھرپور گفتگو کرتے ہیں اور سمجھدار و دانا ہونے میں بھی آخری درجے کے ہوتے ہیں، پاکیزہ اور سمجھدار انسان اس کو کہنے لگے یہ دیوانہ ہے۔ وازدجر اور ان کو دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا کہ ہم تجھے رجم کر دیں گے۔ فدعا ربہ بس پکارا انہوں نے اپنے رب کو اور التجا کی، انی مغلوب فانتصر بے شک میں مغلوب ہوں میری مدد کر، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا تو میری مدد کر، یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ففتحنا ابواب السماء بس کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے، بماء منہمر برسنے والے پانی کے ساتھ، ایسے جیسے آسمان سے پانی گر رہا ہے اتنی تیز بارش۔ وفجرنا الارض عیونا اور ہم نے کھول دیا زمین کے اور چشموں کے اعتبار سے زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کر دیا۔ علی امر قد قدر اتنا کام کیا جس کا اندازہ لگایا جا چکا تھا، یعنی جو ہر طرف پانی ہی پانی ہو جائے اور قوم نوح کا کوئی شخص بچ بھی نہ سکے، جو اللہ نے اندازہ لگایا تھا کہ کتنا اوپر پہاڑوں سے بھی پانی چلا جائے گا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھایا، وہ جو تختوں والی تھی اور میخوں والی، یعنی کشتی کے اندر اٹھا لیا۔ تجری بِأَعْيُنِنَا وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر یہ عذاب بدلہ ہے واسطے اس شخص کے، یہ سزا ہے بدلہ ہے اس شخص کے لیے تحقیق وہ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً اور البتہ تحقیق بنا دیا ہم نے اس قوم کو نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ بس کیسے تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اور البتہ تحقیق آسان کر دی ہے ہم نے قرآن مجید کو، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار آنے والی آیت ہے۔
قرآن مجید کے فہم کے جو درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے اور جو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید ہر شخص کے لیے پورا ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ اس میں ایک بات کو کئی طریقے سے بیان کر دیا گیا کہ کبھی آدمی کی سمجھ لیتا ہے۔ ایک ہے قرآن مجید کے تدبر کا وہ مقام، اس کے لیے آدمی جس قدر ذہین ہو، جتنی محنت، جتنی کوشش کرتا رہے تو لا ينقضی عجائبہ، قرآن مجید کے عجائبات، قرآن مجید کے علوم اور قرآن مجید کے اندر بیان کردہ حقائق وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور جو آدمی جستجو کی اور تلاش کی راہ میں نکلے گا وہ بھی کبھی تھکے گا نہیں، اور لگا رہے گا، اس کی دلچسپی بڑھتی رہے گی، اور ہر بار پڑھنے میں اس کو ایک نئی چیز ملے گی اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ اور دوسری چیز جو پہلا درجہ میں نے عرض کیا وہ بہت آسان ہے، وہ ہر شخص کے لیے ہے۔ ایک عرب کا بدو، اس کی ہدایت کا پورا سامان اس میں رکھ دیا گیا۔ عجم کا دیہاتی یا عام شخص، شرق و غرب کے اندر رہنے والا، جو بھی اس کو پڑھے گا ہدایت کا پورا سامان اس کے لیے موجود ہے۔ باقی بعض چیزیں یقیناً ایسی ہوں گی جو اس کو ایک مرتبہ سے نہیں، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ سمجھ آتی رہے گی، لیکن ہدایت کا سامان اسے پہلے مرتبہ ہی مل جائے گا۔ یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مختار کل اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، سارے کام بنانے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی پہچان اور اللہ کا تعارف یہ بڑی آسانی کے ساتھ اسے کتاب مجید سے مل جائے گا۔ اور قرآن مجید کا سمجھنا ہم نے نصیحت کے لیے، یہ جو درجہ ہے نصیحت حاصل کرنے کا، ہدایت حاصل کرنے کا، اس کے لیے قرآن مجید بہت آسان ہے۔ کذبت عاد، تحقیق جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا میرا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا، سرسرا، تیز و تند ہوا، جو فی یوم نحس، اس دن میں جو ان کے لیے منحوس تھا، مستمر ایسے مسلسل ہی چل رہی تھی۔ تنزع الناس، اکھاڑ پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جو کٹی ہوئی ہے، بڑے بڑے دھڑ اور ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسے ہے میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہے ہم نے قرآن مجید کو للذکر، نصیحت کے لیے، یعنی جو درجہ نصیحت کے لیے ہے وہ بہت آسان۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی کوئی بھی اس کی طرف متوجہ ہو، انابت کرے، رجوع کرے، قرآن مجید اس کی جھولی ہدایت سے بھر دیتا ہے اور نصیحت سے بھر دیتا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، تحقیق جھٹلایا قوم ثمود نے، جھٹلایا قوم ثمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو، یعنی اللہ کے نبیوں کو۔ ان کی طرف صالح علیہ السلام آئے، جھٹلایا انہوں نے صالح علیہ السلام کو، لیکن ایک نبی کا جھٹلانا ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ فقالوا، سو انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہمیں میں سے ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ انا لَإِذًا لَفِي ضلال وسعور، تب تو ہم ہوں گے اس وقت گمراہی کے اندر اور جنون کے اندر۔ کتنے ایسے ایک بندے کی ہم پیروی کریں؟ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ انسانیت کے لیے ہمیشہ ایک مسئلہ رہا، اس وقت کے کافروں کے لیے بھی، اور اب بھی بعض لوگوں کو اسی میں الجھاؤ پڑا ہوا ہے، ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے انکار کیا کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ اور آج تھوڑا سا انداز بدل کے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول بشر نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ نے جتنے رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے اور بشر تھے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ایک بشر جو ہم میں سے ہے کیا ہم اسی کی پیروی کریں؟ یا کیا بشر ہمارا متبع ہو سکتا ہے؟
انا اذا لفی ضلال وسعر، تب تو ہم ہوں گے گمراہی کے اندر اور بڑے جنون میں، پاگل ہوں گے ہم تو اگر ہم نعوذ باللہ معاذ اللہ کے نبی کی بات ماننے کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا نصیحت ڈالی گئی ہے، ذکر اتارا گیا ہے اسی پر، من بیننا ہم میں سے، یعنی تو ہم میں سے ایک انسان ہے اس کو یہ کتاب دی گئی اور ہدایت دی گئی ہے، بل هو کذاب اشر، بلکہ وہ تو بڑا جھوٹا ہے اور اترانے والا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر یہ الزام ڈال رہے ہیں۔ سیعلمون غدا، یہ کل جان لیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا، لو لگ جائے گی، ہوش لگ جائے گی ان کو، من الکذاب، کون ہے جھوٹا، کون ہے اشر اترانے والا۔ انا مرسل الناقہ، ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناقہ، اونٹنی بھیجنے والے ہیں، فتنۃ لہم، جو آزمائش بنے گی ان کے لیے، فارتقبہم، بس آپ ان کے بارے میں انتظار کرتے رہیے، واصطبر، اور صبر کریے، یعنی ہمت کے ساتھ ڈٹے رہیے اور ہمارا پیغام پہنچاتے رہیے اور حوصلہ رکھیے، ونبئہم، صبر کے سب معنی یعنی پوری طرح استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، ونبئہم، اور ان کو بتا دو، ان الماء قسمۃ بینہم، پانی اب تقسیم ہے تمہارے درمیان، یعنی تمہارے اور اونٹنی کے درمیان، کل شخص مختصر، ہر کوئی اپنی باری پر حاضر ہوگا، ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن تمہارا ہوگا، فنادوا صاحبہم، پڑھنے لگی موت اب ان کو، بس پکارا انہوں نے اپنے صاحب کو، فتعاطى فعقر، بس اس نے سرکشی آگے بڑھا اور اس نے پوچھیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی، فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسے ہوا میرا عذاب اور ہمارا ڈرانا، میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر صیحۃ، ایک ہوا، واحدۃ، ایک ہی، صیحۃ، ایک صیحہ، چیر، تیز و تند چیر، واحدہ، ایک ہی، بڑی تیز اور اونچی آواز میں ایک آواز ہی آئی ان کے پاس، ایک پکار ہی آئی، نعرہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز ایک لگائی، اللہ اکبر، فکانوا، بس ہو گئے وہ، کہشیم المحتضر، اللہ اکبر، وہ بھوسا جو پاؤں میں ڈالا جاتا ہے، یعنی جس وقت باڑ لگاتے ہیں، اور باڑ جس وقت جانوروں کی باڑ لگاتے ہیں بھیڑ بکریوں کے گرد یا اونٹوں کے یا مویشیوں کے گرد، تو لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر لکڑیاں ڈالتے رہتے ہیں، کانٹے دار لکڑیاں، تاکہ اس کو کراس کر کے جانور باہر نہ آئے اور نہ ہی کوئی باہر سے بندہ اس کے اندر آ سکے۔ تو وہ کانٹے اس کے اور باریک باریک ٹہنیاں نیچے گرتی رہتی ہیں، وہ بھس سا ہوتا ہے، تو جس وقت اللہ کا عذاب آیا، ایک چیخ ان کے اوپر آئی، تو اس چیخ کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ کا بھس ہوتا ہے، اور یہ نیچے ڈالے گئے وہ کانٹے ہوتے ہیں باریک باریک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بتاتے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، تحقیق جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجا پتھروں کا میغ، الا آل لوط، مگر آل لوط، یعنی لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ماننے والے جو تھے ان کو اللہ نے بچا لیا، نجیناہم بسحر، ان کو بچا لیا سحری کے وقت، یعنی ان کو کہا کہ آپ نکل جاؤ اس بستی سے، نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے انعام تھا ان کے اوپر، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو شکر گزار بندہ ہو، شکر گزار بندوں کو ہم نے بچا لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وہ نکل گئے اور باقی بستی کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور نیچے سے اوپر لے جا کے پھینک کے اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پتھر بھی ایسے منصوب متعین، فلاں کا سر میں لگے گا، کمر میں لگے گا اور اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور البتہ تحقیق ڈرا دیا ان کو، أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور البتہ تحقیق ڈرایا تھا ان کو ہماری پکڑ سے، فَتَمَارَوْا، انہوں نے سرکشی کی ڈرانے والوں کے ساتھ، جنہوں نے میرے عذاب سے ڈرایا ان کے ساتھ انہوں نے سرکشی کی۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور حضرت ہی کو وہ بہکانے لگے ان کے مہمانوں کے بارے میں،
فطمسنا اعینہم، بس ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، فذوقوا عذابی ونذر، چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق صبح صبح سویرے سویرے ہم نے مارا ان کے اوپر عذاب، ایسا عذاب جو دائمی رہنے والا تھا ان کے لیے، فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق کر دیا ہم نے آسان قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور البتہ تحقیق آ گئے فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے، یعنی موسیٰ و ہارون علیہ السلام، کذبوا بآیاتنا، اور وہ تو معجزات لے کر آئے، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یعنی معجزات کو، کلھا سب کے سب، فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر، پھر ہم نے ان کو پکڑا ایسے پکڑنا جیسے غالب قوت والا پکڑتا ہے، أَكُفَّارُهُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ ام لکم، التفات وسوء اہل مکہ، او مکہ والو کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے یا وہ جو تم سے پہلے گزرے، بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑی بڑی ہمتوں والے، اور بڑے بڑے زمین کو آباد کرنے والے، بڑی بڑی حکومتوں والے، بڑے بڑے جتھوں والے، اپنے پہ بڑا ناز کرنے والے، اور انہوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے تھے ان کے اوپر بھی ان کا بڑا بھروسہ تھا۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا تم ان سے کوئی بہتر ہو، تم کس کھیت کی بری ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے پاس کوئی برات ہے لکھی ہوئی کتاب میں، یعنی تمہارے پاس کوئی پرمٹ ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا، تمہارے پاس کوئی رسید ایسی موجود ہے کہ جو جس کے اوپر لکھ کر تمہیں دے دیا گیا ہو کہ تم بخشے بخشائے، تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم سب مل کر بدلہ لینے والے ہیں۔ تو دیکھو پہلے تو کسی کی کوئی جماعت کام نہ آئی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ان کے جتھے اور جماعتیں یہ سارے ان کے اتحاد شکست دے دیے جائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور اپنی پشتوں کو پھیر کر بھاگیں گے۔ اور یہی موقع یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہوا، ایسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ دیا، اور انہوں نے یہ پشت دے کر بھاگے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ اس کے ساتھ جو فتح کے جشن منانے کے لیے ناچنے گانے والیاں گئی تھیں، وہ مرثیے پڑھتی ہوئی، سروں میں خاک ڈالتی ہوئی، روتی ہوئی واپس پلٹی، وَلِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، بلکہ قیامت ہے ان کا وعدہ، اور قیامت ہے بڑی ہی سخت اور بڑی ہی کڑوی، ادھا و امر، یعنی اصل عذاب تو ان کے لیے اس وقت ہوگا، دنیا کی رسوائی تو مقدر ہو چکی، لیکن آخرت کا عذاب اصل عذاب ہے ان کے لیے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جلنے میں ہیں، ایسے ہی بڑی حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، مان نہیں رہے۔ یوم یسحبون فی النار، جس دن گھسیٹے جائیں گے یہ لوگ آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، اوپر سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو تم عذاب کا لگنا، دوزخ کا لگنا۔ اللہ اکبر۔ یہ جہاں بھی دوزخ کا تذکر آ رہا ہے وہ متعدد مقامات پہ، ایک تو ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور ساتھ یہ بات ہوتی ہے چکھو اب عذاب کو، یا یہ ہے بدلہ تمہارا، یعنی اوپر سے ایک بات کی جاتی ہے۔ انسانی نفسیات کے اعتبار سے یہ اوپر والی بات جو ہوتی ہے یہ اس عذاب سے بھی زیادہ گراں گزرتی ہے۔ ایک آدمی اس نے کوئی جرم کیا ہو اور وہ پکڑا جائے اور اس کو جوتے پڑ رہے ہوں، جوتے پڑنے کی تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اوپر سے کوئی کہے اس کو اب مزہ لے، ان سواد لے، تو یہ اوپر سے بات ہوتی ہے نا، یہ ان جوتوں سے بھی زیادہ بھاری اور سخت لگتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے اور عذاب میں ہوں گے، جل رہے ہوں گے، کٹ رہے ہوں گے، موت کو پکار رہے ہوں گے، اوپر سے ان کو کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وعدہ، یہ ہے اب مزہ لو۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس وقت وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں چہروں کے بل، ذوقوا کہا جائے گا چکھو مس سقر، آگ کا لگنا، انا
کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہر ایک چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا معاملہ الا واحدہ مگر ایک ہی مرتبہ، کلمح بالبصر جیسے آنکھ کا جھپکنا ہوتا ہے، یعنی جو عذاب آئے گا ان کے اوپر فوراً آ جائے گا، کوئی موقع ان کو نہیں ملے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے تم جیسے کئی لوگوں کو، تمہارے ہم مذہبوں کو ہلاک کر دیا، یعنی ہم نے مشرکوں کو ہلاک کیا، قوم نوح کے مشرکوں کو، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم لوط کے اور قوم شعیب کے مشرکوں کو، مختلف قومیں جو آئیں پہلے ان کے مشرکوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ اپنا محفوظ ہے صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَدَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، یعنی ہمارا ریکارڈ بڑا محفوظ ہے، ہر کچھ سب کچھ ہم لکھ لیتے ہیں. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، بے شک پرہیزگار لوگ وہ بہشتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. کوئی فی مقعد صدق، مقام ہوگا بڑا راستی کا، بڑا عزت کا اور اعلیٰ علی شان مقام ہوگا. عند ملیک مقتدر، اس قدرت والے بادشاہ کے ہاں. جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے. رحمان کا قرب نصیب ہوگا اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. وہ یعنی جنت کی نعمتیں ساری ایک طرف، لیکن رحمان کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ایک طرف. یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اہل ایمان کے لیے، محبوب حقیقی کا دیدار، محبوب حقیقی کی زیارت. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام صرف ہم کلام ہوئے تھے تو ان کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ کلام ہمیشہ کے ساتھ جاری رہے، یعنی اس قدر اس میں لطف، سکون اور اس میں وہ چاشنی اور مٹھاس محسوس کر رہے تھے. اور بات صرف اتنی تھی، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لمبا کرتے کرتے کتنا زیادہ بڑھا دیا. یہ لاٹھی ہے، اس کے ذریعے میں اپنے بکریوں کے اوپر پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں میرے لیے کئی کام ہیں. تو یہ رحمان کے ساتھ کلام کا اثر تھا اور برکت تھی، اور وہ اس میں جو لذت، مٹھاس اور چاشنی محسوس کر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے کلام کو لمبا کر دیا. سورۃ الرحمن یہ مدنی سورت ہے، اور ترتیب مصحف میں یہ 55 نمبر سورت ہے جیسا کہ دائیں طرف لکھا جاتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 97 نمبر سورت ہے. یہ سورۃ الرعد کے بعد نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، سورۃ الرعد کے بعد نازل ہوئی. سورہ قمر میں یعنی جو بھی سورت ہم نے پڑھی ہے، نفی شرک فی البرکات تھی، یعنی برکات دہندہ صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی برکت دینے والا نہیں ہے. تو سورۃ الرحمن میں یہ بات ثابت کی گئی کہ برکات ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں. گزشتہ صورت میں کہ اللہ کے سوا کوئی برکت دینے والا نہیں، اس میں کہا گیا کہ ساری برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا آخرت کی سعادتیں اور خیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ کی اس قدر نعمتیں ہیں، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سورہ قمر میں جس مسئلے کا ذکر کیا گیا کہ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو سورہ رحمان میں اس پر عقلی دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ جزوی کہ فلاں اللہ کی نعمت ہے، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ رحمان کا خلاصہ یوں ہے کہ اس میں نفی شرک فی البرکات ہے. 3 رکوعوں پر مشتمل ہے. اول رکوع میں دلائل، دوسرے رکوع میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت ہے. اللہ اکبر. اب ہم سورہ رحمان کا ترجمہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الرحمن یہ اپنے یعنی الفاظ کے اعتبار سے بڑی ہی خوبصورت اور بڑی سجی ہوئی صورت ہے. قرآن مجید کی صورتوں میں سے بڑی ہی مزین صورت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یعنی کس قدر اس میں ایک ردم ہے اور خوبصورتی ہے الفاظ کے اندر اور بڑی چاشنی موجود ہے. الرحمن وہی رحمان ہے، علم یعنی بڑا مہربان، علم القرآن جس نے قرآن مجید سکھایا، خلق الانسان سکھایا انسان کو، علمہ البیان اور اس کو سکھایا بولنا. یہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ الرحمن بڑا مہربان، اس کی مہربانی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اس نے بندے کو قرآن سکھایا. پھر اس کی نعمت ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی رحمت کا اظہار یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا. پھر علمہ البیان انسان کو بیان سکھایا، بولنا سکھایا، یعنی قوت گویائی سے نوازا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند یہ اپنے ایک خاص حساب کے ساتھ ہیں، اپنی گردش میں پورے حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان والنجم اور بوٹیاں، والشجر اور درخت، یسجدان یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں. والسماء رفعها یعنی یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، آسمان کو اس نے بلند کر دیا. ووضع الميزان اور اس نے ترازو رکھ دی ہے. اللہ تطغوا فی المیزان ترازو میں سرکشی نہ کرو، زیادتی نہ کرو میزان میں. یعنی جب تم تول کے دیتے ہو، ماپ کے دیتے ہو، تول کے دیتے ہو، ماپ کے دیتے ہو یا معاملات کرتے ہو تو ہر ایک میں ایک توازن رکھا کرو. بے توازنی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے تمہاری فطرت کے اندر اور تمہارے مزاج کے اندر انصاف رکھا ہوا ہے، اس کو ضائع مت کرنا. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ اور وزن کو سیدھا رکھو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور نہ خسارہ کرو، نہ نقصان اور کمی کرو تول کے اندر. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور زمین کو اس نے رکھ دیا ہے للانام مخلوقات کے لیے. اللہ کی مخلوقات زمین کے اوپر کس قدر چل رہی ہیں اور آباد ہیں اور عیش کر رہی ہیں. فیہا فاکہہ اس کے اندر یعنی اس زمین کے اندر فاکہہ پھل ہیں، والنخل کھجوریں ہیں، ذات الاکمام خوشوں والی، والحب اور اناج ہے، ذو العصف بس والے یعنی جو تمہارے مویشیوں کا بھی خوراک ہے اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے. والریحان اور رزق والے یعنی وہ دانے، دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہیں عطا فرما دی، ایک خاص قسم کی خوشبو اور ذائقہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو اس میں تُكَذِّبَانِ تُكَذِّب تو تکذیب کرے گا، تُكَذِّبَانِ تم دو تکذیب کرو گے. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی مخلوقات ہیں دونوں کو اکٹھا مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں کے ساتھ اکٹھی بات ہو رہی ہے. ایک ہے پہلے نمبر پہ انسان اور دوسرے نمبر پہ ہیں جن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اب جو مخاطب ہے تُكَذِّبَانِ کا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. خَلَقَ الْإِنسَانَ پیدا کیا انسان کو، مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ بجنے والی مٹی سے، کالفخار جیسے ٹھیکری کی طرح ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ اور پیدا کیا جن کو ایک شعلہ والی آگ سے، یعنی آگ کے لپٹ سے جنات کو پیدا کیا اور مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا. مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اس کا نمونہ یہ ہے، کبھی آپ نے اگر کہیں مشاہدہ کیا ہو جہاں پانی کھڑا رہے اور پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے پانی کے اندر سڑانت اور بو پیدا ہو جائے اور بعد میں وہاں سے پانی خشک ہونا شروع ہو جائے. جب پانی خشک ہوتا ہے تو اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور دراڑیں پڑتی ہیں تو مٹی کی چریپڑ سے ٹھیکریاں سی اوپر سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہا اس جو پانی کا جو مٹی کا اس کو کہتے ہیں مٹی کا خلاصہ اور نچوڑ، جہاں پانی رک رک کے کتنی دیر وہ پانی کے مٹی کے خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا.
اس کو عام مٹی کی نسبت قیمتی مٹی سمجھا جاتا ہے. لوگ اس کے ساتھ لیپائیاں بھی کرتے اور اس کے ساتھ رنگ وغیرہ بھی پرانے زمانے میں کیا کرتے تھے. مختلف رنگ اس مٹی میں ڈال کر گھروں کو رنگ وغیرہ کرتے. اور یہ مٹی کی جو ہے وہ مٹی کا خلاصہ ٹھیکری کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسان کی تخلیق کی. وخلق الجان من مارج من نار, اور جن کو پیدا کیا ایک شعلہ والی آگ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس کس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین ورب المغربین, وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. میں نے عرض کیا تھا کہ آخری کنارہ اور آخری کنارہ, ہر روز کا مشرق اور ہر روز کا مغرب جدا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں گرمیوں میں تو مشرق کے, آپ اگر مشرق کی طرف رک کر کے کھڑے ہوں تو آپ کے بائیں طرف مشرق کے بالکل آخری کنارے سے سورج شروع ہو رہا ہوتا ہے اور آتے 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 مغرب کے اسی طرف جا کے سورج غروب ہوتا ہے. یعنی دن بہت لمبا ہو جاتا ہے اور ہر روز کا مشرق مغرب بدلتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جس وقت سردی کا عروج ہوتا ہے تو سورج یہاں سے یعنی مشرق کی جانب سے یہاں سے چڑھا اور یہاں آ کے غروب ہو گیا. تو دونوں کناروں کے اعتبار سے مشرقین و مغربین, اور ہر روز کے مشرق و مغرب کو دیکھا جائے تو رب المشارق والمغارب, اور سمت کو مطلق دیکھا جائے کہ یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے تو اس کے لیے ذکر کیا گیا رب المشرق والمغرب. تینوں طرح کے الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین, اس نے دو دریا چلا دیے. یلتقیان, جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. لا یبغیان, جس سے وہ سرکشی نہیں کرتے, اس سے آگے نہیں بڑھتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مرجان یعنی مونگے, یعنی خاص قسم کے بڑے قیمتی اور چمکدار اور بڑے خوشنما موتی دونوں سے نکلتے ہیں. دریا دونوں چل رہے ہیں, دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ سرکشی نہیں کرتے. دنیا کے اندر کئی مقامات پہ یہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ دو پانی چل رہے ہیں, دونوں کے رنگ مختلف ہیں اور دونوں کا ذائقہ مختلف ہے, اور بسا اوقات ایسے کہ ایک طرف بڑا کڑوا ہے اور ایک طرف بڑا کھاری ہے, اور دونوں آپس میں مل نہیں رہے, اور دور دراز تک آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہے ایک طرف ایک رنگ کا پانی ہے, دوسری طرف دوسرے رنگ کا, ایک طرف ایک ذائقے کا, دوسری طرف دوسرے ذائقے کا. دونوں سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں, مخلوقات ہیں اللہ کی, مونگے ہیں, اور یہ مختلف قسم کے زیورات اور اس سے موتی نکل رہے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس کون کون سی تم اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, وہاں سے موتی اور مرجان مونگے نکلتے ہیں. یعنی خاص قسم کے موتی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام, اور اسی کے اختیار میں ہیں الجوار, جاری ان کی جمع کی ہے جوار, کشتیاں, المنشآت جو اٹھائی گئی ہے, کھڑی کی گئی ہیں, فی البحر سمندر کے اندر, کالأعلام ایسے جیسے پہاڑ ہیں, اور بڑی بڑی کشتیاں وہ بھی سمندروں کے اندر اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوائیں ان کو دھکیل رہی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. كل من علیہا فان, جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے اس کو فنا ہے, بقا نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور باقی رہنے والی ہے ذات تیرے رب کی جو بڑے جلال, بڑی بزرگی والا اور عزت والا ہے, بڑے اکرام جلال والی ذات ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. يسأله من في السماوات والأرض, اسی سے سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. كل يوم هو في شان, وہ ہر روز اپنی ایک نرالی شان میں ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لكم أيها الثقلان, ضرور ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے.
اے دو بھاری جماعت ہو، یعنی جن و انس کی دونوں جماعت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں کس کس اپنے رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس، اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، یہ کہ تم بیٹھ جاؤ یعنی چھپ جاؤ، جا کے بھاگ کے، من اقطار السماوات والارض، آسمان کے کناروں میں اور زمین کے کناروں میں، فانفذوا، تم بیٹھ جاؤ اور چھپ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم چھپو گے مگر ساتھ غلبہ کے، یعنی تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں پہ حکومت اللہ ہی کی ہوگی۔ تم آسمان کے کناروں میں چلے جاؤ، جن جا کے وہاں چھپ جائیں، زمین کے کناروں میں اور پتھروں پہاڑوں کے اندر کھجاروں کے اندر جا کے انسان کو چھپ جائے، جہاں جائے گا وہیں پہ حکومت اللہ ہی کی ہوگی، غلبہ اللہ کا ہوگا، یعنی اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجے جاتے ہیں تمہارے اوپر شواظ شعلے من نار، آگ کے، ونحاس اور تانبا پگھلا ہوا، فلا تنتصران، تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جس وقت پھٹ پڑے گا آسمان، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، ہو جائے گا وہ سرخ مانند طریقے، یعنی بڑا سخت سرخ ایسے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسے ہوگا جیسے سرخ گلاب کا پھول ہوتا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی آج اس نے تمہیں بتا دیا کہ اس دن کا معاملہ بڑا کلیئر ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا تو پھر کیسے معلوم ہوگا؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی علامات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ ویؤخذ بالنواصی والاقدام، بس ان کو پیشانیوں سے اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا، یعنی جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے کو جھٹلاتے ہو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، یہ ہے وہ جہنم، يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کو جھٹلاتے ہیں مجرم، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان پھر رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور واسطے اس شخص کے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ باغات جو ہیں وہ بہت زیادہ شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغات کے اندر دو چشمے ہیں جو جاری ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور اس میں ہر طرح کے پھل موجود ہیں، جوڑے جوڑے، ہر طرح کی نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، یعنی مقرر اور بار بار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے اپنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، جن کے اندر استر جن کے ہوں گے وہ بنے ہوئے استبرق، یہ تو ریشم کے بنے ہوئے، جنتین دان، اور قریب میوے ہوں گے ان دونوں بہشتوں کے بہت قریب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، وہاں پہ ہوں گی ان جنتوں کے اندر قاصرات الطرف، اپنی آنکھوں کو نیچی کرنے والی، یعنی یہ کوڑے ہوں گے ان کے لیے۔ لم یطمثہن، نہیں قریب ہوا ان کے انس قبلہم، کوئی انسان پہلے اس سے، ولا جان، اور نہ ہی کوئی جن۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کی کیفیت کیسے ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہیں، یعنی بڑے قیمتی موتیوں کی طرح۔
خوبصورت اور چمکدار ان کے رنگ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ احسان کا بدلہ نہیں ہے سوائے احسان کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور ان دونوں کے سوا بھی دو جنتیں ہیں, بہشتیں ہیں. یعنی یہ بھی دو جنتیں بڑی عالیشان اور دو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُدْهَامَّتَانِ وہ بڑی ہی سرسبز و شاداب ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اس میں تو دو چشمے ایسے ہیں جو جوش مارنے والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ وہاں پھل بھی ہیں, کھجوریں بھی ہیں اور انار بھی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اس میں بڑی پاکیزہ اور خوبصورت عورتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حُورٌ مقصورات وہ گوریاں ہیں یعنی سفید رنگ والی. مقصورات جو بند کی گئی ہیں, بٹھلائی گئی ہیں, بٹھائی گئی ہیں. فی الخیام خیموں کے اندر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. وہ اتنی محفوظ خواتین, اتنی حیادار اور پاکیزہ. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہیں ہاتھ لگایا ان کو, نہیں قریب ہوا ان کے کوئی انسان اس سے پہلے اور نہ ہی کوئی جن. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ مَفْرَشٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ وہ تکیے لگانے والے ہوں گے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے قالینوں پر جو سبز رنگ کے ہوں گے اور بڑے ابقری بڑے خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یعنی نادر قسم کے بے مثال وہ رف ہوں گے, قالین بچھے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 56 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے. یہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی جو سورہ پارے کی صورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر یہ 46 ہے. سورہ رحمان میں نفی شرک فی البرکات ذکر کی گئی اور اس سورہ واقعہ میں دو بار سورہ رحمان پر تفریح ہے کہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یعنی بیان پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ہمارے ساتھ تو ہمیں چٹی پڑ گئی, تاوان ہو گیا, بڑا نقصان ہو گیا. بل نحن محروم بلکہ ہم محروم ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون کبھی تم نے دیکھا ہے اس پانی کو, کیا رائے ہے تمہاری, کیا تم کہتے ہو اس پانی کے بارے میں وہ جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم ہو بادلوں سے اس کو نازل کرنے والے یا ہم ہیں نازل کرنے والے. لو نشاء جعلناہ جاجا اگر ہم چاہیں تو کر دیں اس کو کڑوا. فلولا تشکرون تم شکر کیوں نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر, اللہ کی بات کو مانتے کیوں نہیں. افرأیتم النار التی تورون کیا تم نے دیکھا ہے اس آگ کو جو تم جلاتے ہو, روشن کرتے ہو. اانتم انشأتم شجرہا کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے. ام نحن المنشئون کیا ہم ہیں پیدا کرنے والے. نحن جعلناہا تذکرہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے نصیحت. ومتاعا للمقوین اور فائدہ واسطے مسافروں کے. فسبح باسم ربک العظیم بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظمت والے کے نام کی. فلا اقسم بس یقیناً میں قسم کھاتا ہوں بمواقع النجوم ستاروں کے گرنے کی جگہ. وانہ لقسم لو تعلمون عظیم اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جانو تو بہت بڑی. انہ لقرآن کریم بے شک یہ قرآن ہے بڑی عزت والا. فی کتاب مکنون کتاب پوشیدہ کے اندر. لا یمسہ الا المطہرون نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ ہی. تنزیل من رب العالمین یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون کیا تم اس بات کے ساتھ ہو سستی کرنے والے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اور تم بناتے ہو اپنا رزق اور اپنا حصہ کہ تم جھٹلانے والے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم بس کیوں نہیں جس وقت پہنچ جائیں گی
تمہیں چاہیں حلق تک وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی، یعنی تم اپنی جان کے اتنے زیادہ قریب نہیں جتنے ہم تمہارے قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس کیوں نہ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، نہیں ہو تم یہ مقبول کے علاوہ، ترجعونها إن كنتم صادقین، تم پلٹائے جاؤ گے، ان کنتم صادقین، لے آؤ اس کو دوبارہ روح کو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، یعنی اس جان کے بارے میں تمہارا کوئی بس چلے تو کرو اس کے حوالے سے، لوٹاؤ اس کو واپس اگر تم سچے ہو، فاما ان کان من المقربین، بس بہرحال وہ شخص جو ہے مقربین میں سے، اس کے لیے تو فروح و ریحان، اس کے لیے راحت ہے اور رزق ہے، وہ جنت النعیم، اور نعمتیں ہیں، نعمتوں والی جنت ہے، واما ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلامتی ہے دائیں ہاتھ والوں کے لیے، واما ان کان من المکذبین، اور وہ جس کی روح نکلی اگر وہ ہے جھٹلانے والوں میں سے، الصادق گمراہ میں سے، فنزل من حمیم، اس کی مہمانی ہے کھولتے پانی کے ساتھ، وتصلیۃ الجحیم، اور اس کو گرنا ہے جہنم کے اندر، ان ھذا لہو الحق الیقین، اور بے شک یہ حق یقین ہے، فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ سورۃ الحدید یہ بھی مدنی سورت ہے۔ سورۃ الحدید یہ ترتیب مصحف میں یہ 58 نمبر سورت ہے، آپ کے سامنے دائیں طرف لکھا ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورۃ الزلزال کے بعد نازل ہوئی، اور اس کا نمبر 94 ہے، جو سورۃ الحدید مدنیہ کے پائندہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ سورہ واقعہ میں نفی شرک البرکات ہے، تو سورہ حدید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس میں تمہارے لیے میں برکت ڈال دوں گا۔ سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ سورہ حدید میں کہا جا رہا ہے تسبیح اس لیے بیان کرو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ حدید میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس کے لیے وہ خرچ کرنا۔ اس سورہ کے دو حصے ہیں، اول حصے میں 24 آیات ہیں، اس میں بوجوہ الخمسہ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اول 6 آیتوں میں توحید کا مسئلہ، پھر یہ کہ تم مال خرچ کرو، اس کی ترغیب مختلف طریقوں سے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے دوسرے حصے میں جو آیات ہیں ان میں خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے، اور اس معاملے میں جو سستی کرنے والے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا عنوان اس میں بڑا نمایاں ہے، اور مخلص صحابہ اور مومن ان کی عظمت بھی اس میں بڑے ہی کمال درجے میں بیان کی گئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، یعنی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، هو الاول والآخر، وہ اول ہے وہی آخر ہے، یعنی ہر چیز سے پہلے کچھ نہ تھا تو وہ تھا، کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا، الظاہر والباطن، اور وہ ظاہر ہے یعنی اپنی قدرتوں کے اعتبار سے، باطن ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن کی مقدار میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ مستوی عرش ہوا، یعنی سارا نظام پیدا کرنے کے بعد اس نے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ وہ سارا نظام بھی خود ہی چلا رہا ہے، مستوی عرش ہے، کرسی اقتدار پہ
وہ خود ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، یعنی بیج اور پودے، اور اسی طرح جتنے مردوں کو دفن کیا گیا اور قیامت والے دن وہ نکالے گا. وما ينزل من السماء، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اتارتا ہے وہ آسمان سے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ اس کے اندر چڑھتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو تم ہو وہ، یعنی وہ تم سے غافل نہیں ہے، ہر چیز ایک ایک لمحہ تمہارا جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھنے والا ہے. لہ ملک السماوات والارض، ایک تو جانتا ہے، دوسرا بادشاہ بھی اسی کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس سے جو اس نے تم کو بنایا ہے جانشین پہلوں کا، یعنی یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے، جیسے پہلوں کے پاس نہیں رہا تو خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم، بس بہرحال جو تم میں سے ایمان لائے، وانفقوا لهم اجر کبیر، اور خرچ کیا ان کو تو اللہ بہت بڑا اجر دے گا. یعنی تمہارا خرچ کرنا اتنا نہیں ہوگا جتنا اللہ اجر دے گا. یعنی اللہ کا مال ہے، اللہ کو دینا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا مال مجھے دو، نہیں تو تم سے لے تو لیا ہی جائے گا، رہنے والا تم ہمیشہ اس میں رہنے والے نہیں ہو. وَمَالَكُمْ، اپنی خوشی سے اور خواہش سے اللہ کی رضا کے لیے دو، تاکہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر اور نفع تیار ہو جائے. وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ اللہ کے عظیم الشان رسول محمد الرسول اللہ وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تحقیق اس نے دیا تم سے میثاق قول و قرار اگر وہ تم ماننے والے، یعنی تم پہلے سے اس بات کا اقرار کر کے آئے ہو کہ وہی ہمارا رب ہے، اور یہی دعوت آج تمہیں محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ وہی ذات ہے جو نازل کرتی ہے اپنے بندے پر نشانیاں بینات بڑی واضح. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو. حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں کی اور زمین کی. یعنی آج تمہیں اختیار دیا گیا خرچ کر لو، ورنہ کل کو چھوڑ کے جاؤ گے. مالک سب چیزوں کا اللہ ہی ہوگا. لا یستوی منکم من انفق، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ شخص جس نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ ہیں درجہ کے اعتبار سے بہت بلند ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد فتح مکہ کے اور قتال کیا. فتح مکہ سے پہلے جو اسلام کی حالت تھی، مسلمانوں کی اور پیغمبر اسلام کی حالت تھی، وہ مختلف خطرات میں گھرے ہوئے تھے، اور ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت رہتی تھی، اور ظاہراً کوئی بہت بڑے آگے ظاہری حالات خوشنما نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ پر یقین رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا. تو جو کامل ایمان و یقین کے ساتھ، اکمل ایمان و یقین کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، یقیناً ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اور جس وقت مکہ فتح ہو گیا، پورے عرب کی نظریں مکہ پر لگی ہوئی تھی. جب مکہ کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تو کفر کی کمر مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں عرب میں ٹوٹ گئی. جس وقت کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اور اب وہ خطرات، وہ مسائل، وہ تکالیف نہیں ہیں
جو اس سے پہلے آ چکی تھی، بلہذا پہلے جنہوں نے خوب مشقت کی اور مشکلات کے دور میں ساتھ دیا، بعد والے ان کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آیت میں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، اور توجہ کریں، فرمایا لا یستوی منکم، برابر نہیں ہے تم میں سے، من انفق، جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ درجے میں بہت عظیم ہیں، بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد اور قتال کیا، یعنی درجہ ان کا بڑا ہے، ان کے درجے کو بعد والے پہنچ سکتے نہیں ہیں، لیکن ہیں بعد والے بھی صاحب درجہ، بعد والے بھی فضیلت والے ہیں۔ کیوں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اچھا وعدہ، سب کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ بات اس آیت کے نمبر کے ساتھ یاد رکھیں تاکہ کچھ گمراہ کرنے والا بھی گمراہ کر نہ سکے۔ اس آیت کا نمبر ہے 10، سورہ حدید کی آیت نمبر ہے 10، جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، سب کے ساتھ وعدہ کس چیز کا ہے؟ حسنہ کا۔ بے شک وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو بعد میں جس پہ آیت ختم ہو رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی عظیم حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں، کیوں؟ واللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، تمہارے عملوں سے اللہ باخبر ہے۔ اس باخبر نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ سب کے لیے جنت ہے۔ تو اس آیت کے بعد اگر کوئی شخص بکواس کرے اور یہ کہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ فتح مکہ کے بعد صحابہ ایمان لانے والے صحابہ ہیں، ان کا ایمان پہ کوئی اعتراض کرنے لگے اور ان کو کوئی غلط نام دینے لگے یا غلط لقب دینے لگے، وہ آسمان کا دھوکہ منہ پر آتا ہے، وہ خود ہی ذلیل ہوگا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہم نے سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ وہ خالد بن ولید ہوں، وہ حضرت معاویہ ہوں، یا اس کے علاوہ باقی صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب کے سب کمال تھے اور سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اچھائی اور بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کے وقت نہیں ہے، 11واں پارہ شروع میں نکالیں، 11واں پارہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر پورا 100، 11ویں پارے کا پہلا صفحہ ہوگا، یا ایک صفحہ آگے کریں گے تو دوسرے صفحے پر یہ آیت ہوگی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں پہلے مہاجرین اور انصار میں سے، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان میں یعنی اخلاص میں، وہ بھی ایمان لائے، تو سب کے لیے اعلان کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی پہلے بھی اور پچھلے بھی سب کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ لہم، اور اللہ نے تیار کیے ہیں ان کے لیے جنات، باغات تجری تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے، سب کے سب عظیم ہیں، سب کے سب اللہ کے ہاں ان کے ساتھ ان کے لیے رضامندی کا اور بخشش کا اور عطا کا وعدہ کر دیا گیا۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعف لہ، پس اللہ اس کو بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ یوم تری المؤمنین، جس وقت جس دن آپ دیکھیں گے مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کے آگے آگے ان کا نور ہوگا، وبایمانہم، دائیں بھی نور ہوگا، اور کہا جائے گا بشراکم اليوم، آج کے دن تمہیں بشارتیں ہوں، جنات تجری من تحتها الانہار، یہ جنتیں، یہ نعمتیں، باغات تمہارے لیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے، ذالک الفوز، ذالک هو الفوز العظیم،
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انظرونا، کچھ ہمارا بھی انتظار کرو، ہم پہ بھی کچھ نظر کرم کرو، نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے۔ قیلا، ان کو کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، جاؤ اپنے نور کو تلاش کرو، فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، اس کا دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر کے تو رحمت ہوگی اور اس کے ظاہر ان کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے اور کہیں گے منافق، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ظاہراً تو تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا، یعنی کفر کے ساتھ یارانے لگا کر، وتربصتم، اور تم تو منتظر رہتے تھے، وارتبتم، اور شک کرتے رہتے تھے، وغرتکم الامانی، اور دنیا کی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا، حتی جاء امر اللہ، حتی کہ آ گیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْیَةٌ، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، یہاں رشوت نہیں چلتی، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ منافقوں سے لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، یہ کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور اس چیز کے لیے جو اللہ نے حق نازل کیا، فلا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، فطال علیہم الامد، اور لمبی ہو گئی ان کے پاس ان کے لیے مدت، فقست قلوبہم، سخت ہو گئے ان کے دل، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے ہیں حد سے گزرنے والے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ وہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے دیا اللہ کو قرض بہترین قرض، یُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے تو دگنا کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر ہوگا بہت بڑا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں سچے، والشہداء عند ربہم، اور گواہ اپنے رب کے ہاں یعنی حق کے، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کو نور، ان کا نور ہے، یعنی ان کو جو آخرت میں ملے گا بدلہ بھی ملے گا اور اندھیروں میں روشنی ملے گی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنمی۔ اعلموا، ان کو کہا جائے گا، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینت، دنیا کی زندگی کی حقیقت اس آیت مبارکہ میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ وہ مقام کے پہلے بھی میں نشاندہی کر چکا ہوں، اس کو بھی ذرا اچھی طرح غور کر لیں، یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور مختصر انداز میں۔ اعلموا، جان لو، بے شک دنیا کی زندگی لعب، وہ کھیل ہے، ولہو، اور دل بہلانا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور تفاخر ہے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تکاثر ہے یعنی زیادتی طلب کرنا ہے، کثرت میں مقابلہ بازی ہے مالوں میں اور اولادوں میں۔ اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اس کے جو کھیل ہوتے ہیں لعب، وہ بالکل بے سمجھ کھیل ہیں، یعنی اس کو آگ میں اور پھول میں بھی کوئی، آگ کے انگارے میں اور پھول میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور چھوٹا بچہ، اس کے سامنے 1,00,000 کی چیز ہے یا 1 روپے کی چیز ہے، بس جو اسے خوشنما معلوم لگے وہی اس کے لیے قیمتی ہے، لاکھ اور روپیہ اس کے سامنے فرق نہیں رکھتے۔ اچھا، جس وقت بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے
تو اس میں لہب آ جاتا ہے، وہ کھیلنے لگتا ہے، اور اس کھیل میں اس کی ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی دوسروں سے آگے بڑھنے کی کیفیت، فضیلت، اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور جس وقت جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، ابھی نوعمری کی نوعمر نوجوان ہوتا ہے، اس وقت زینت، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بالوں کو سنوارا جا رہا ہے اور لباس کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا بتا وہ محتاط رہتا ہے، اور جس وقت اس عمر سے آگے بڑھتا ہے تو پھر تفاخر بینہم، آپس میں تفاخر، یعنی پھر وہ مالی اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو بنانے کے لیے، اس کو جتانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے اس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جس وقت لیکن تفاخر کی صورت میں یہ اپنی عزت کے لیے بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو عمر ہوتی ہے کڑیل جوانی کی عمر، یہ 40 سال کے لگ بھگ اور اس سے پہلے، اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی عزت کے لیے یہ بہت کچھ گوا بھی دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور اونچا رکھنے کے لیے، تفاخر، فخر، ہم ایسے، میرے آبا و اجداد ایسے، لیکن جس وقت اگلی عمر میں قدم رکھتا ہے، یعنی بال سفید ہونے لگتے ہیں، تو پھر یہ اپنے مال اسباب کے لیے بہت کمپرومائز کر جاتا ہے، یعنی اس وقت اس کی پوچھ آٹومیٹک نیچی ہو جاتی ہے، پہلے تو پوچھ کو اونچا رکھنے کے لیے بڑی قربانی کرتا ہے، لیکن پھر اس کو مال کی ہرس، ہوس، اسباب وہ اس طرح لگ جاتی ہے کہ یہ بڑی چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، اور مال کے لیے اور اس کی کثرت اور اولاد کے مستقبل کے لیے وہ بھی کچھ سوچتا ہے، تو یہ اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ کمثل غیث، جس طرح کی بارش، اعجب الکفار نباتہ، وہ بارش پڑی تو کھیتیاں اگیں، کاشتکاروں کو وہ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ثم یہیج، پھر وہ باران ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر وہ پھل دینے لگتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، بس دنیا کی زندگی اتنی سی۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں شدید عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رضامندی ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، وہ اس دنیا میں جی لگانے سے بہتر ہے کہ بھاگ پڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی بخشش اور عطا کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف چلے جاؤ، ارضها كعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی ایسے ہے جیسے آسمان و زمین، یعنی آسمان و زمینوں کی وسعتوں کو ملا لیا جائے تو اتنی چوڑی جنت ہے، لمبائی کے تو کہنے کیا، تو یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ عزت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ جنت تیار ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت زمینوں میں اور زمین کے اندر کوئی مصیبت، یعنی اس دنیا کے اندر، ولا فی انفسکم، اور تمہاری جانوں کے حوالے سے، الا فی کتاب، مگر سب لکھی ہوئی ہے، تقدیر کا معاملہ ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأها، کہ ہم اس کو پیدا کریں، یعنی انسان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہم نے اس کی ساری تقدیر لکھ دی ہے، اس کی بھلائیاں، اس کی غمیاں اور خوشیاں لکھی ہوئی ہیں، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر آسان ہے، یعنی اللہ کو سب پتا تھا، اس نے اپنے علم کے مطابق سب لکھ دیا، لکھی لا تأسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس چیز پر جو تم سے گم ہو جائے، اور نہ اترانے لگو اور تکبر کرنے لگو اس چیز پر جو اس نے تم کو دے دی، اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، فمن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پھر جائے تو اللہ بے پرواہ تعریف والا، یعنی اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور ترازو اور میزان کو نازل کیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں، یعنی لوگوں کو عقائد بھی سمجھائے اور لوگوں کو معاشرت بھی سکھا دی۔ کتاب اور میزان دونوں چیزیں، کتاب لوگوں کی اصلاح کے لیے، میزان لوگوں کے احوال کی اصلاح کے لیے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ،
اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں لڑائی کا سامان ہے بہت سب، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت فوائد ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ، تاکہ اللہ یہ جہاد کی خصیت اور جہاد کے معاملات اس وجہ سے کہ اللہ ظاہر کرے کہ کون مخلص ہے جو اپنی جان مال وقت سب کچھ اللہ کے لیے لے کے نکل پڑتا ہے، اور کون منافق ہے جو ان چیزوں کو بچا بچا کے رکھتا ہے تاکہ اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، ورنہ اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کسی کے جہاد کا اور کسی کی ہار کا اور کسی کی قوت بازو کا محتاج نہیں۔ یہ جہاد کی مشروعیت کی علت بیان کی جا رہی ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، یعنی اللہ ظاہر کر دے، مَن يَنصُرُهُ، کون ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بِالْغَیْبِ، دن دیکھے اللہ سے یادیاں لگا کے، إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ، بے شک اللہ ہے بڑی قوت والا غالب، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان کی دونوں کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھ دیا، یعنی نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی بعد میں آنے والے نبی انہی کی اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل وہ انہی کی اولاد میں سے، وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ، ان دونوں کی اولاد کے اندر ہم نے نبوت کو رکھ دیا، بل کتاب، اور اپنی کتاب کو رکھ دیا، ان کے پاس اللہ کا پیغام آ رہا ہے، فمنہم مہتد، ان میں سے بعض ہیں جو راہ پانے والے ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر لوگ ہیں فاسق، یعنی اللہ کی حدوں سے نکلنے والے، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے لائے یا کے بعد دیگرے علی آثارہم، ان کے قدموں پر، برسلنا، اپنے پیغمبروں کو، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور خاص طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے ہم لائے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ، اور ہم نے کر دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی رأفت اور رحمت، یعنی شفقت اور مہربانی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن ایک تیسری بدعت انہوں نے جو ایجاد کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت یعنی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جانا، ابْتَدَعُوهَا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی تھی، بدعت تھی ان کی، وَكَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر لکھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ طریقہ نکالا اس لیے تھا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، صرف اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں، فما رعوها حق رعایتها، یہ لیکن یہ طریقہ نکالا پھر اس کی وہ رعایت نہیں کر سکے، نہیں رعایت رکھی انہوں نے اس کا رعایت رکھنے کا حق، یعنی جس سے حق تھا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے، اس شریعت کی حدود کو پامال کیا، چونکہ یہ انہوں نے غیر فطری طریقہ اختیار کیا، غیر فطری طریقے کا نتیجہ بھی غیر فطری نکلنا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے شادیاں نہیں کی، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی، اور پھر ان کے راہب اور راہبائیں کئی موقعوں پہ ایسی باتیں آج بھی رپورٹ ہو رہی ہیں، اور چرچوں کے اندر جو آج کے معاملات ہیں وہ بھی واضح ہیں، کئی چرچوں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ وہ کئی معصوم بچوں کی قبرستان ہیں، یعنی وہیں پہ اس وقت انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو فطرت کے خلاف تھا، تو لازماً ان سے کوتاہیاں ہوئی، حتیٰ کہ وہ زنا جیسی بدکاریوں کے اندر ملوث ہو گئے، چونکہ انہوں نے نکاح کیے نہیں، اپنے کئی تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، لیکن پھر بعد میں اس کی رعایت کر نہیں سکے، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، ہاں ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے مومن تھے ان کو ان کا اجر دیا، یعنی مخلص جو اللہ کی عبادت کے اوپر قائم رہے، شرک سے بچے رہے اور خرابیوں سے بچے رہے، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے حد سے گزرنے والے تھے۔ عیسائیوں کے احوال میں بڑی یہ باتیں واضح ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر یقین رکھو، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں وہ دے گا 2 حصے اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا، اور تم کو اللہ نور عطا کرے گا، تمشون بہ، جس کے ذریعے تم چلو گے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی وہ اہل کتاب جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوہرا اجر دے گا، لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لیں اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء، کہ وہ قدرت نہیں رکھتے کسی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، یعنی اللہ کا فضل سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے،
یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہیوں سے خرابی سے اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.